تمام حضرات یا رسول اللہ نے کہا تمام اہل محبت، اہل ذوق، اہل عشق ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک، اور پھر شہدائے فیض آباد اور شہدائے وزیر آباد اور شہدائے حویلیاں، جن مبارک نفوس نے تیرے محبوب علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیا، ان سب کی توجہات اہل محفل کو نصیب فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو الہ العالمین عروج وقار بلندیاں نصیب فرما۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرما، اس کے لیے 24/7 خوب محنت کی بھی سعادت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا وحریصنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وانیسنا ونسیمنا ونفیسنا وجمیلنا ومنیبنا ومبیننا ومتیننا وسراجنا ومنیرنا وفاتحنا وقاسمنا وکاملنا وطاہرنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خوش ہو کے دروشی پڑھیں، صلاۃ و سلام وعلی آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے،
یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم والتکریم والاحسان سٹیج پر موجود جملہ سادات کرام، علماء ذی وقار، مختلف تنظیمات اہل سنت کے نمائندگان اور کارکنان، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام قیادت، اس پی پی کے یو سی کے ذمہ داران، عہدیداران، معاونین، مخلصین اور وابستگان، آپ حضرات سادات کرام کی قیادت اور سیادت میں آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ کثیر تعداد میں اہل محبت دور دراز سے تشریف لے کر آئے، ہماری تحریک کی انتظامیہ نے اس کو خوبصورت طریقے کے ساتھ آرگنائز کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے اور سرکار اپنی گنتی میں رکھے۔ حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں بابا جی ایک بات فرماتے تھے کہ ہمارا کسی مذہبی جماعت سے بھی اتحاد نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت سے بھی اتحاد نہیں۔ اچھا، اس میں جو پہلا جملہ ہے مذہبی جماعت سے اتحاد نہیں ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فضل الرحمان کی پارٹی کو چوتھی دہائی ہے جی اسمبلی کے اندر، 40 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ان کو اسمبلی کے مزے لیتے، لیکن آج تک حضور کی عزت کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی ایک جملہ اگر کسی کے کانوں نے سنا ہے تو بتا دے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ہم وسعت ظرفی والے لوگ ہیں، کوئی یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امتحان لینے کے لیے فرمایا جو عمر صحیح کام نہ کرے تو تسی کی کرو گے؟ تو ایک شخص پیچھے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں عمر کی تلوار لے کر عمر کی گردن اتارتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ انہیں امیر المومنین دے والے نال کوئی گال کر چھڑی، لہٰذا اس کو غائب کر دیا جائے یا دوبارہ نظر ہی نہ آئے، اس کو زیر زمین کر دو، مسنگ پرسن میں ڈال دو، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ آپ نے ہاتھ چک کے دعا مانگی، فرمایا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو اپنے حبیب نو انج انج دے غلام دیتے جڑے عمر نو بھی صدا کرنا چاہتا۔ تو یہ ساری جو پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹیاں کہلواتی ہیں۔ غازی صاحب کے والد گرامی زندہ ہیں، غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکدہ کے والد گرامی ملک بشیر احمد اوان صاحب، اور یہ جو فقیر آپ کو روایت عرض کر رہا ہے اس کے راوی ملک دلپذیر صاحب ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ احسن القصص، سونیاں گلاں سونیاں کہانیاں نو اللہ قرآن دے اندر بھی بیان کرتا ہے۔
اچھی بات ہے یہ جو یوتھ بیٹھی ہے غیرت مند یوتھ، اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور تاریخی اعتبار سے بھی الحمدللہ کسی پاسے بھی اہل سنت دی کنڈ سائیں نے نہیں لگن دی، بالخصوص ماضی قریب میں سانحہ حویلیاں جو ہوا، یعنی ایک لمحے میں وہ سنی دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار ان کو بھی حاضری کا شرف دے دیا۔ ہماری ناقص عقل میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج ان کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے ہماری لاشیں بھی نہیں دینی واپس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب زمینی وسیلے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے خود بخود حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب کے آیات طیبہ کا یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ حیات تھے ظاہری زندگی کے ساتھ، شہید تو ویسے بھی زندہ ہیں، اور جو پھر شہید ناموس رسالت تو اس کے کیا کہنے ہیں۔ توجہ، کہتے ہیں رات کو 12، یہ اگر لائٹ بند کر دیں یا اوپر کر دیں، تھوڑی سی آنکھوں میں پڑ رہی ہے، یہ بھی تھوڑی آپ اس کو اوپر کر دیں، آن کر دیں، لیکن رخ اوپر کی طرف پھیر دیں، جزاک اللہ۔ تو ویسے بھی مصنوعی نور ہے یہ، چلے ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کے چہرے زیادہ نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں رات کو 12 بجے دستک ہوئی، غازی صاحب کے والد گرامی آرام کر رہے تھے، تو آنکھیں ملتے ہوئے دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ آگے مختلف قسم کی ڈرونی شکلیں، جن میں فضل الرحمان کی پارٹی کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، متحدہ مجلس عمل تھی، اس کے بڑے بڑے لوگ ذمہ داران موجود تھے۔ تو شکلیں تو پھر ظاہر ہے، جو ہمارے ایک سید بادشاہ ہیں تو کہتے ہیں میں ایک پرندہ ہے چمگادڑ، تو یہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہون اتھے آ جائے نا تو کدی ادھر وجے گی کدی ادھر وجے گی، یہ بیچاری ٹکریں ہی کھاندی رہندی، اور جب صبح سورج نکلتا ہے تو یہ الٹی لٹک کے نا سوتی، اس کو روشنی سے نفرت ہے، یہ روشنی نہیں برداشت کر سکتی، اس لیے کبھی ادھر بجے گی کبھی ادھر بجے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن سورج نکلا ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ درخت کے ساتھ الٹی لٹک کے سوئی ہوئی ہے، میں کہا ساری رات تو یبدی رہنی ہے، کدی کدھر تے کدی کدھر، ہون صبح سورج نکلیا تو الٹی لٹک کے ستی ہیں۔ وہ کہنے لگی شاہ جی جڑے نور دے منکر ہون انہاں دے اے حال ہوندا ہے، یا رسول اللہ، جڑے نور دے اچھا انہاں دی شکلاں تے نور آوے کتھوں، ورنہ جتنی حدیثاں مرزا جیل میں سناندا ہے جناب، صبح تو لے کے شام تک حدیث نمبر فلان، آیت نمبر فلان، پیج نمبر فلان، امام نے یہاں لکھا، بخاری نے لکھا، متوفہ 450 ہجری 470 ہجری، ایک ایک چیز انہوں یاد ہے، مگر او دے چہرے تے نور نہیں۔ او ڈبا اوتھے پیا جی، آواز آ رہی ہے، صرف اے تار کٹ چھڑنے جی ہے، مائک میرے ہاتھ میں ہے، تار بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے، آواز نہیں جا رہی، ہون کوئی بندہ ادھروں کھلو کے کہے آواز نہیں آ رہی تو وہ کہن گے دے چھے ساؤنڈ والے دا قصور کوئی نہیں، مسئلہ ہے کہ کنیکشن ہی جڑیا نہیں، کنیکشن جوڑن کے تے آواز آئے گی، تے نور والے نبی دے نال کنیکشن جڑے گا تے چہرے تے نور آئے گا۔ ترے تیاڑے جناب، ترے تیاڑے بغیر کریم تو بابا جی کا چہرہ چمکتا رہا یا نہیں چمکتا رہا، 3 دن دنیا دی کوئی چیز نہیں لائی، لیکن یہ ایک مبارک پلکوں کے اور یہ مبارک بہوں کا ایک بال استاد صاحب کا یہاں اوپر اٹھا ہوا ہے، اور دنیا پریشان ہے، ہو کی رہے آواز آ رہی کچھ بھی نہیں ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوس۔ علامہ فرماتے مومن ہوتا ہی وہ ہے جڑا دنیا تو جاوے لوکی کندہ نال سر مار کے رو رہے من، مگر وہ خود مسکراتا ہوا تھا۔ کیا اور یہ تو سچی بات ہے جی، مولویاں نولو زیادہ
یہ نوجوان جنہوں نے جینز اور یہ دوسری پینٹیں پہنی یہ روئیں بابا جی کے وصال مبارکہ پر، یہ بہت روتے، اور ان نوجوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا جڑا اپنے سکے رشتہ دار تے کدی نہ رویا، جنہوں رونا ہی نہ آندا ہوئے وہ بھی رویا۔ کیوں؟ اس کو پتا چل گیا تھا کہ آج دنیا سے وہ گیا ہے جس کے جانے پر فرش والے بھی رو رہے ہیں اور عرش والے بھی رو رہے ہیں۔ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ مدینہ منورہ میں کہتے ہیں جب بابا جی کا وصال با کمال ہوا تو وہ ریاض سے مدینہ شریف آئے اور روتے 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 آ کے مدینہ شریف کے ستون کے ساتھ ایسے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی کچہری لگی ہوئی ہے، حضور اپنے مبارک اصحاب کے مبارک حلقے میں جلوہ فرما ہیں، اور حضور باہر کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں رستہ بناؤ وہیل چیر والا فقیر آ رہا ہے، رستہ بنا دو، رستہ بنا دو۔ وہ بات ہے جو بابا جی فرمایا کرتے تھے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا۔ آواز آئی ہے نا روزے سے، سمجھ نہ بھی آوے مننا تے پہنا ہے۔ تو 12 بجے دستک ہوئی، حضرت قبلہ غازی صاحب کے والد گرامی باہر آئے تو دیکھا پورا ٹبر تنبی چوک پروگرام سارا بار کھلوتا ہے، اور کہنے لگے آجی کو گال کرنی تو اڑے نال۔ غازی صاحب دے والد صاحب کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں ہیں، مفسر بھی نہیں ہیں، مترجم بھی نہیں ہیں، قاری بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے ثناخان بھی نہیں ہیں، اب کرو گال۔ وہ کہنے لگے جی اندر بہ کے کرنی، سنو جی ایتھے محدث عقل نو ہاتھ پا کے نا پریشان اے دے منہ چو جملہ نکلیا کیویں میں اے تے سنیا سی نا جی شیراں دے پتر شیر ہوندے ہیں، لیکن آخر شیر دا ابا بھی تے شیر ہوندا ہے نا، شیر دا پیو بھی تے شیر ہوندا ہے نا۔ حضرت غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے جواب کیا دیا، زمین علاقے رکھ چھڑی آپ نے فرمایا تسی کہندے ہو اندر بیٹھ کے گل کرنی ہے؟ فرمایا اے جڑے ساڈے گھر دی دہلیز ہے نا ایدے تو اندر آن واسطے لبیک دا نعرہ لانا پڑتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ او تسی لا نہیں سکتے، میں تو انہوں اندر آن دینا۔ آج کا کوئی ہوتا کہتا جناب وہ پتہ نہیں یہ لمحے زندگی، بلکہ سیلفی بھی لے لو جی میری سینیٹر سے ملاقات ہو گئی تو پتہ نہیں کس سے ملاقات ہوئی کس سے۔ آپ نے فرمایا جڑی کرنی نے باہر کھلو کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ حضرت مجدد پاک نے یہاں پر ایک بات لکھی جدھر وہ شاہ صاحب بڑے ڈاڈے اندازی گلیں کر رہے سن تو کہ صوفیت کے حوالے سے وہ ظاہر ہے یہ کڑوی اس لیے لگتی ہیں، ہون تسی کہندے ہو کہ ٹیکا بھی لگ گئے تے نال آئی بھی نہ ہو وینج دے نہیں ہوں آئی تے ہوندی ہے نا پھر تھوڑی۔ اب لبیک والے چھوٹی سی سرینج لگاتے ہیں باں باں ہو جاندے، باں باں فلانے نو کی کہہ چھڑے تو فلانے دا لوگوں نے طواف کروائے ہوئے، لوگوں نے طواف کروائے اپنے آپ اپنے طواف کروائے، بس تسی اور کسی نے نہیں بس سانو پوچھو اسی پیر صاحب۔ ہمارے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا پیر کون ہوندے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنہوں نکے کاف تو لے کے بڑے کاف تک ہر شاید علم ہوئے انہوں پیر کہندے ہیں۔ انہیں کہ نکے کاف تو لے کے وڈے کاف تک کی مطلب فرمایا جڑا کن فیکون تو لے کے قیامت تک سارا کچھ جان دے انہوں پیر کہندے ہیں۔ لے آؤ ہاں پیر، کہتے ہیں لبیک والے عزت نہیں کرتے۔ خطیب یبدا پھردا سی جناب کتھے آنا ہے رستہ نہیں سمجھ آ رہا، کلے آ کے گلیاں چو پوچھتا سی جناب کتھے محفل ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں رائٹ لیفٹ سدھا جاؤ 6 کلے اگے، ہون 20 کلومیٹر دورو خطیب نو لبیک دی سیکیورٹی لینڈ جاندی، اور کڑی عزت چاہیے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ ہمارے اور تصور ہے۔ اچھا بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس نے داڑھی پگڑی رکھی ہوتی تھی بابا جی اس کی طرف کاٹی بیٹھ دے، کاٹی پر ٹھیک ہے بیٹھا
بندے نے آ کر کہا جی یہ جڑا بالکل ہی کچھ بھی نہیں تھے انہوں تسی پیار کر دے سانوں کدی پوچھا ہی نہیں. فرمایا حضور دی عزت تے غلط کردا ہے تو بھی کریا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں ذرا تصورات بھی ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ اتنا نیک بنتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرمایا اتنا نیک کبھی بھی نہیں بننا کہ تمہیں دوسرے گناہگار نظر آنا شروع ہو جائے. اتنا نیک کبھی بھی نہیں. تو مجدد پاک سے کسی نے پوچھا جی عاشق رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو حضور کے دشمنوں سے جتنی زیادہ نفرت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ حضور کو اتنا ہی بڑا عاشق ہوگا. ایک لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت. فرمایا یہ تو ہے لیکن یار دا یار یار ہوندہ ہے تے یار دا دشمن دشمن ہوندہ ہے. فرمایا جڑا حضور دے دشمنوں نال جتنی زیادہ نفرت کرے گا اللہ دے دل وچ حضور دی اتنی زیادہ محبت رکھ گا. ایسو کا کام داس کے مجدد رحمت اللہ. آپ نے فرمایا تو اندر آن واسطے تانوں لبیک دا نعرہ لانا پینا. او تسی لانا کوئی نہیں, میں تانوں اندر آن دینا کوئی نہیں. اچھا چپکو چپک جاتے ہیں کہتے ہیں بس اللہ کے راستے میں آپ کو لے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم عصر پہ آ جائیں گے. عصر دے ٹائم تسی کہتے ہیں او کہنے مغرب پہ اب چلیں صحیح ایک مرتبہ تباہ ہونے کے لیے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. وہ کہنے لگے حضور مسئلہ ہے وے اسی توانوں کوئی پیشکش کرن آیا تے تسی ساڑھے نال کوئی ڈیل کر لو. فرمایا کی پیشکش؟ انہوں نے کہا تسی صرف اتنا کہہ دیو ممتاز ساڑھا نہیں ہے, اسی ممتاز نو پھانسی نہیں ہونے دیا. ان کے ہاتھ کہاں تک پہنچتے تھے. یعنی اگر یہ چاہتے تو غازی صاحب کو پھانسی نہیں ہونی تھی. کہنے لگے صرف تسی اتنا کہہ دیو کہ ممتاز ساڑھا نہیں ہے اسی تانوں دے دیں گے, لیکن تسی کہہ دیو ایدہ مسلک کو نہیں ہے جڑا امام محمد رضا ہے اے ساڑھے مسلک دا ہے اسی انہوں پھانسی نہیں ہون دیں گے. ایک تے جملہ پہلے شیر دے پیو نے کیا ہون جڑا کیا ہے او قیامت تک انہوں نے نسلیں یاد رکھن گیا. غازی صاحب کے سنو جی بابا جی تانوں اس رستے تے کھڑا کر کے گئے جس رستے جس صف دے اندر حضرت غازی ممتاز حسین قادری کھڑے.